اللہ کی یاد سے اپنے دل کو تازہ دم رکھنا کیجیے، اس لیے کہ خدا کی یاد قلوب کے لیے امتیاز کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی ذات عالی مقام پر بھروسہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ شرک بے اسباب شرک سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مشرک کی مغفرت بالکل نہیں۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیجیے، اس لیے کہ اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں سنت رسول کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی میں کامیابی ہے۔ سچوں کی صحبت اختیار کیجیے، اس لیے کہ سچوں کی صحبت آدمی کو تقویٰ کے مرتبے کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ شیطان کی پیروی سے بچا کیجیے، اس لیے کہ وہ انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ اس عمل پر اللہ کی سخت ڈانٹ ہے۔ اہل علم اور بے علم کے درمیان امتیاز قائم کیجیے، اس لیے کہ اہل علم اور بے علم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکوکاری کا حکم دینے کے ساتھ اس پر عمل بھی کیجیے، اس لیے کہ لوگوں کو حکم دے کر خود اس پر عمل سے غافل رہنا یہودیوں کی صفت ہے۔ صبح بے شام صدقے بے خیرات کا اہتمام کیجیے، اس لیے یہ اہل ایمان کی ہی اہم صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کی شکر گزاری میں رہا کیجیے، اس لیے کہ نعمتوں پر شکر گزاری اضافے کا سبب ہے۔ اسراف یعنی فضول خرچی سے بچنے کی مکمل کوشش کیجیے، اس لیے کہ اسراف فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ فتنہ سازی سے بچنے کی مکمل کوشش کیجیے، وہ اس لیے کہ فتنہ گناہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے دیا کیجیے، اس لیے کہ پسندیدہ چیز کو دے کر ہی کامل نیکی کا اجر پا سکتے ہو۔ رشوت لینے اور دینے کے گناہ سے بچا کیجیے، اس لیے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمت اترتی ہیں۔ بدگمانی کے گناہ سے بچا کیجیے، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ اپنے خالق سے حسن ظن رکھا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ نماز میں صفوں کے درست رکھنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ صفوں کا درست نہ ہونا آپسی اختلاف کا سبب ہے۔ نیک کام کریں یا اس کی طرح رہنمائی کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ نیک کام کی رہبری بھی اس کو انجام دینے کی طرح ہے۔ دھوکہ دھڑی سے اپنے آپ کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ امانت میں خیانت کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کی علامت نہیں۔ علم دین کو رضائے الہی کے لیے خالص کیا کیجیے، اس لیے کہ دیگر فاسد نیتوں
عزت، شہرت، ریاکاری سے حاصل کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ وضو کو مکمل سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کیجیے، اس لیے کہ وہ وضو جو کامل سنتوں کے ساتھ ہوگا وہ اگلے پچھلے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہوگا۔ والد کی دعائیں ہمیشہ لیا کیجیے، اس لیے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اہل ایمان پر لعن طعن کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مومنوں پر لعنت کرنا ان کو قتل کرنے کے مانند ہے۔ خود کو سلام کرنے میں آگے رکھا کیجیے، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوگا۔ لا یعنی فضول بیکار چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے بچتا ہے۔ دوسروں سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ سب سے افضل کام ہے۔ دوسروں سے صرف اللہ ہی کے لیے بغض کیا کیجیے، اس لیے کہ وہ سب سے اونچا عمل ہے۔ تکبر جیسے ہلاک کرنے والے مرض سے بچا کیجیے، اس لیے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے ورد کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایمان کی اعلیٰ ساخت ہے۔ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹایا کیجیے، اس لیے کہ یہ حصول ایمان کا آسان ذریعہ ہے۔ دامن حیا کو داغدار ہونے سے بچایا کیجیے، اس لیے کہ حیا ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ دوسروں کے لیے نفع بننے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ظالم بننے یا مظلوم ہونے سے بچنے کی دعا کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ گمراہ ہونے یا گمراہ کن سے بچنے کی دعا کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں سے پناہ مانگی ہے۔ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں۔ گناہوں سے توبہ بے استغفار کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نرم مزاجی کو اپنا سیبہ بنایا کیجیے، اس لیے کہ جو نرم مزاجی سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا مقابلہ کیجیے، اس لیے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں۔ بڑوں کی بھرپور تعظیم کیا کیجیے، اس لیے کہ جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر کیجیے، اس لیے کہ والد کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے دینی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کیجیے، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنے والا جہنمی ہے۔ اپنے آپ کو پاک دامن رکھا کیجیے، اس لیے کہ مردوں کی پاک دامنی خود ان کی عورتوں کی پاک دامنی کا ذریعہ ہے، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی۔ اس سے پہلے نماز کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی امر کے پیش آنے پر سب سے اول نماز پڑھتے تھے۔ فرض نمازیں بجماعت ادا کیجیے، اس لیے کہ جب بجماعت نماز افرادی نماز سے 27 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ تجارت، بیاپار سچائی اور امانت داری کے ساتھ کیا کیجیے، اس لیے کہ سچائی و امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سلام کے بعد مصافحہ کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مصافحہ سلام کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اپنے بھائیوں کی زائد ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرے گا اللہ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ مہمان کی بھرپور تعظیم کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ مومن کی شان ہے۔
بہم مصافحہ کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ مصافحہ سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپس میں ہدیہ دینے کا معمول رکھا کیجیے، اس لیے کہ ہدیہ آپس میں محبت بڑھانے کے ساتھ دشمنی کو دور کرتا ہے۔ حسد جیسے ہلاک کرنے والے مرض سے بچا کیجیے، اس لیے کہ حسد یہ دین کو برباد کر دیتا ہے۔ دھوکہ بازی سے کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ دھوکے باز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صفت بخل سے بچنے کی کوشش کیا کیجیے، اس لیے کہ بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا۔ احسان جتانے کی مذموم صفت سے بچا کیجیے، اس لیے کہ احسان جتانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ فقراء غریب سے محبت اور ان کے ساتھ ہم شکنی اختیار کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت اور ہم نشینی کی ترغیب دی ہے۔ بیماروں سے دعا کی درخواست کیا کیجیے، اس لیے کہ بیماروں کی دعا فرشتوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ کسی بھی کام سے پہلے انشاءاللہ کہا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکا کیجیے، اس لیے کہ امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیت ہے۔